آپ کی بیماری کے متعلق زیادہ پتہ نہیں چلا کہ آپ بیمار ہیں، اچانک ہی ایک صدمے کی خبر سب کو سننے کو ملی. تو آپ کی غالباً ایک دن پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو اس آخری ملاقات میں آپ کے ساتھ انہوں نے کیا گفتگو فرمائی قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مسند تدریس پر باقاعدہ فائز ہوئے؟ تو کس ادارے سے آپ نے ابتدا فرمائی اور پھر کن کن اداروں میں بتدریج آپ تدریس فرماتے رہے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے بالخصوص آپ نے جس طرح فرمایا کہ اندرون ملک بیرون ملک کئی جامعات کے اندر تدریس فرمائی. علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب جب ختم نبوت کا دھرنا لے کے آئے تو آپ نے مجھے فون کیا کہ میں فیض آباد آ رہا ہوں. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا خیمے لگے ہوئے تھے تو آپ رو پڑے. آپ نے کہا یہ کربلائی حسینی خیمے ہیں. آج کے بالخصوص تاریخ کے اندر ہمیں چوٹی کے علماء ملتے ہیں، ان میں کون کون آپ کے تلامذہ میں شامل رہا ہے؟ ایک دفعہ دارالعلوم میں تدریس جاری تھی، کلاسیں لگی ہوئی تھیں، تو قبلہ پیر سید نصیر الدین صاحب بغیر بتائے اچانک تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ بس یہ میرا گھر ہے، اس لیے میں چلتے چلتے یہاں آ گیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا بہار لگی ہوئی ہے. قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سفر حرمین شریفین کے بارے میں کچھ بتائیں. ہم نے بالخصوص سوشل میڈیا پر دیکھا کچھ تصاویر آپ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، تو اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیں. جب حرمین شریفین آپ کی سفر کے لیے آپ روانہ ہوئے، بالخصوص چاہے مکہ المکرمہ یا مدینہ طیبہ میں آپ کو حاضری کا شرف ملا، تو کیا کیفیات تھی ان کے سفر کے دوران؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی کوئی پیری مریدی کا سلسلہ کیا، آپ نے خود بھی کوئی داخل بیت کسی کو فرمایا یا آپ اس سلسلے سے دور رہے؟ میں نے نہیں دیکھا کہ قبلہ مفتی صاحب نے کبھی کسی کو تعویذ دیا ہو، البتہ دم ضرور کر دیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم حاضرین و سامعین، نور میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چند دن پہلے عالم اسلام کی قسیم علمی روحانی شخصیت، منبع علم و عرفان، یادگار اسلاف، امام المناطقہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال با کمال ہوا. اور بغیر کسی مبالغے کے اگر کہا جائے کہ ایسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں تو یہ بات کسی طور پر بھی غلط نہیں ہوگی. قبلہ مفتی صاحب کی جو خدمات دینیہ ہیں، بالخصوص کم و بیش نصف صدی سے زائد آپ مسند تدریس پر فائز رہے. کم و بیش 65 سے 67 سال آپ مسند تدریس پر اللہ کے دین کی جو آواز تھی اس کو پوری دنیا تک آپ پہنچاتے رہے. قبلہ مفتی صاحب کی زندگی کے کئی ایسے روشن اور یادگار پہلو ہیں جن کے متعلق بہت سارے احباب جاننا چاہتے ہیں. تو ان یادگار اور روشن اور حسین پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے آج ہم مفتی محمد صدیق سعدی دامت برکاتہ العالیہ کے پاس موجود ہیں. آپ کا قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق رہا ہے، ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں اور مفتی صاحب کے قائم کردہ ادارے دارالعلوم انوار رضا میں آپ تدریس بھی فرماتے رہے اور بطور نائب مفتی آپ دارالعلوم میں افتاء میں بھی کام کرتے رہے. تو ہم آج قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے جو باتیں مجھ اور آپ تک نہیں پہنچ سکیں، ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب کے ذریعے وہ باتیں ہم آپ تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مزاج گرامی آپ کی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، کرم اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے مفتی صاحب ہم بالخصوص جاننا چاہیں گے کہ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
آپ کی جو پیدائش مبارک ہے، ولادت بسعادت ہے، وہ کس مقام پر ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، اور آپ کا خاندانی پس منظر کیا تھا، اس حوالے سے اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جناب محترم بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی صاحب جو ہمارے محترم استاد تھے، آپ کی ولادت 1939 میں 1939 میں قصبہ ڈھیری چکری کے ساتھ راولپنڈی ضلع کے اندر آتا ہے۔ وہاں پر راجپوت قوم ہے، اور راجپوت قوم کی شاخ ہے الپیال خاندان میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا جو خاندان تھا وہ ایک مذہبی خاندان تھا۔ آپ کی ولادت بسعادت جو ہے وہ 39 میں ہوئی، جیسا کہ مفتی صاحب نے ہمیں بتایا تھا، اور اس کے بعد تا دم زیست جو ہیں ان کی تقریباً عمر بنتی ہے کل 85 سال 4 ماہ اور 12 دن، یہ انہوں نے کل عمر گزاری ہے، اور تقریباً ساری کی ساری عمر انہوں نے دین کی خدمت میں گزاری ہے، دین حاصل کرنے میں اور دین پڑھانے میں گزاری ہے۔ اچھا، قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی بالخصوص ابتدائی تعلیم ہے، اور اس کے بعد بالخصوص جو دینی تعلیم کی جانب آپ بڑھے، تو کن کن بزرگ اساتذہ کرام سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا؟ قبلہ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ جب میری پرائمری مکمل ہوئی، 4تھی جماعت میں پاس ہوا، تو اس وقت پرائمری پوری کرنے کے بعد چکری کے جو اسکول تھے ان میں نے داخلہ لیا، اور ساتھ ہی 1952 میں میں دینی تعلیم کے لیے راولپنڈی آ گیا۔ میرے نانا جان کو یہ شوق تھا کہ اس بچے کو عالم دین بنایا جائے، اور پورے خاندان کا یہ جو علمی کام ہے وہ سر انجام دے اور دین کا یہ رہنما بنے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں 1952 میں راولپنڈی آیا، گولڈا شریف میں داخلہ لیا، ابتدائی کتابیں گولڈا شریف میں پڑھیں، اور اس کے بعد پھر علامہ عبدالغفور بھابڑا والے جو استاد تھے حضرت شیخ الحدیث، ان کے پاس کتابیں پڑھیں، اور اسی دورانیے میں نے علامہ محب النبی صاحب سے، جو بھوئی گاڑ کے رہنے والے تھے، اور وہ غالباً پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، ان سے علم حاصل کیا۔ اور آپ کا گولڈا شریف کے ساتھ ایک تعلق یہ بھی ہے کہ آپ نے چھوٹے لالا جی سے علم منطق کا رسالہ جو عیسیٰ غوجی ہے وہ پڑھا ہے۔ پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی، جی شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو چھوٹے لالا جی کے نام سے مشہور ہیں، وہ بھی اس طرح سناتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ نے عرض کی کہ آپ مجھے صرف وہ وقت دے دیں جو آپ یہاں دربار شریف سے اپنے گھر تک جانے میں گزارتے ہیں، یہ راستے کا وقت دے دیں، میں عبارت پڑھوں گا اور آپ اس پہ اپنے ارشادات فرما دیا کریں۔ تو اس طرح راستے میں آتے جاتے ہوئے میں نے علم منطق کی کتاب عیسیٰ غوجی حضرت چھوٹے لالا جی صاحب سے پڑھی ہے، تو وہ میرے استاد بھی ہیں، اور میرا مرشد خانہ بھی گولڈا شریف ہے۔ پھر آپ نے قبلہ مفتی صاحب نے شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی کے پاس وزیر آباد کے اندر دورہ قرآن کریم کیا۔ آپ نے 2 مرتبہ دورہ قرآن کریم وہاں پہ پڑھا ہے، اور 2 مرتبہ کاپی آپ نے لکھی ہے۔ پہلی مرتبہ کی کاپی کا آپ فرماتے ہیں کہ وہ استاد جی نے اپنے پاس رکھ لی تھی، اسے بہت پذیرائی آپ نے بخشی تھی اور بہت پسند فرمایا تھا۔ تو پھر دوسری مرتبہ میں نے کاپی لکھی جو میرے پاس محفوظ تھی، اور علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب کے جو بیٹے ہیں، ان کے آگے جو بیٹے آج کل سجادہ نشین علامہ آصف ہزاروی صاحب ہیں، وہ میرے پاس آئے تو وہ کاپی کی فوٹو کاپی لے کے گئے۔ اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب دورہ حدیث شریف کے لیے فیصل آباد اپنے وقت کے معروف محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں پہ آپ نے دورہ حدیث شریف پڑھا اور حدیث کی کتابیں پڑھیں، بخاری شریف وہاں پہ پڑھی۔ آپ کے سازہ میں ایک اور نام ہے علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس طرح مجموعی طور پر قبلہ مفتی صاحب نے اپنے وقت کے اجل ترین جو علماء تھے ان سے اکتساب فیض کیا، دینی علوم حاصل کیے، اور آپ کا جو تعلیمی دورانیہ ہے
وہ بڑا دلچسپ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں تعلیمی دورانیے میں ایک دن میں 36 اسباق پڑھتا تھا. کچھ اسباق تو اساتذہ سے پڑھتا تھا اور کچھ اسباق وہ تھے جو میں طلباء کو پڑھاتا تھا جو مجھ سے چھوٹی کلاسوں میں ہوتے تھے. ان کو میں شوقیہ طور پہ بلا کر انہیں میں ترغیب کے طور پر لالچ دے کر میں انہیں پڑھاتا تھا اور انہیں تیار کیا کرتا تھا. تو مفتی صاحب کا یہ جو جذبہ ہے کہ خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پڑھانا اور اپنا پورا وقت جو 18 گھنٹے ہیں وہ علم دین میں گزارنا، تعلیم و تدریس میں گزارنا، یہ آپ کو طالب علمی کے دور سے ہی شوق تھا. تو آپ نے اس طرح گویا کہ اپنی تدریسی زندگی کا آغاز تعلیمی دورانیے میں اور تحصیل علوم کے ایام میں ہی شروع کر دیا تھا. آپ کا جو وقت بالخصوص حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا، اس حوالے سے اگر کوئی یادگار واقعہ آپ کے ذہن میں ہو جو قبلہ مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہو. قبلہ مفتی صاحب اکثر بیشتر علامہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہمیں سناتے تھے، ان کی باتیں، ان کی یادیں، اور بڑا ہی ایک ماحول بنتا تھا سن کے. قبلہ مفتی صاحب نے بے شمار باتیں سنائی ہمیں. ان میں علامہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پہ بیٹھ کے دورہ حدیث شریف پڑھانا، حدیث شریف کا درس دینا، اس کے بارے میں بتایا کہ جب غالباً سنی رضوی مسجد کا کوئی معاملہ تھا تو پولیس افیسر آیا موقع پر معائنہ کے لیے، تو آپ درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے. بخاری شریف کا درس چل رہا تھا تو اس وقت آپ نے اس پولیس افیسر کی طرف بالکل توجہ نہیں کی، اپنے درس کو جاری رکھا. تو جب اس نے درس سنا، درس حدیث اور مٹھاس الفاظ کی اور معنی کا ایک سمندر سنا، تو انہوں نے کہا کہ یہی شخصیت اس قابل ہے کہ یہ ادارہ ان کے حوالے کر دیا جائے، یہاں پر ان کی درسگاہ موجود رہنی چاہیے. اس طرح حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی جو تدریسی محبت تھی طلباء کے ساتھ یا حدیث شریف کے ساتھ، اس کو دے کر وہ ادارہ اور وہ جگہ آپ کے حوالے کر دی گئی. اسی طرح بے شمار واقعات آپ سناتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد حضرت محدث اعظم پاکستان سوتے نہ تھے بلکہ عام نمازیوں کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے. جو بھی نمازی آتے نماز کے بعد عوام کی وہ محفل کا وقت ہوتا اور ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے وہ ارشادات فرمایا کرتے تھے. تو یہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہیں. اس شریف کرنے کے بعد قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مسند تدریس پر باقاعدہ فائز ہوئے تو کس ادارے سے آپ نے ابتدا فرمائی اور پھر کن کن اداروں میں بتدریج آپ تدریس فرماتے رہے؟ سب سے پہلے جو آپ نے ابتدا فرمائی حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں ہی آپ کو تدریس کے لیے منتخب کر لیا گیا. وہیں سے آپ نے اپنی تدریسی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا اور یہ غالباً 1960 کی بات ہے، یعنی 8 سالہ دوران تعلیم ہے آپ کا، 1952 سے 1960 تک. 1952 سے 1960 تک. 1960 سے باقاعدہ آپ نے تدریس کا آغاز کیا اور اکثر اوقات آپ فرماتے تھے وہاں سے پھر میں پاک پتن شریف چلا گیا، خان پور کٹورہ چلا گیا، وہاں کی جامعات میں پڑھایا، پھر کچھ عرصہ لاہور میں، پھر اس کے بعد راول پنڈی جامعہ احسن المدارس 4 نمبر چنگی پہ جو ادارہ ہے اس وقت اس کا بڑا شہرہ تھا، یہاں پر آپ شیخ الحدیث رہے. اسی طرح آپ نے مختلف مقامات پر تدریس فرمائی، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، اور پھر آپ نے اپنے ادارے دارالعلوم انوار رضا کی ڈھوک منگٹال کے اندر باقاعدہ بنیاد رکھی اور پھر تا دم زیست آپ یہاں پر تدریس فرماتے رہے. یہاں سے پھر آپ نے مختلف جامعات کو بھی وقت دیا، جیسا کہ گولڑا شریف ہے، عیدگاہ شریف ہے، اور ہمارے ہاں بھی کچھ کلاسیں تھیں طالبات کی.
ان کو پڑھانے کے لیے آپ تشریف لاتے تھے. اسی طرح قبلہ مفتی صاحب نے وقت جو دیا آخر میں وہ ترنول کے اندر جامعہ محمدیہ، وہاں پر آپ شیخ الحدیث رہے. اور یقیناً میں نے نہیں دیکھا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تدریس کو چھوڑا ہو، سوائے سفر کے ایام کے. جب آپ سفر میں ہوتے تھے تو جس دن سفر پہ جانا ہوتا اس دن بھی آپ کی کوشش ہوتی کہ کوئی سبق پڑھا لوں. واپس آتے تو اکثر اوقات مجھے فون کر کے بلا لیتے تھے کہ آ جاؤ بھائی کتاب لے کے، سبق ہوگا، دوستوں کو بھی بلا لو. تو بالخصوص آپ وقتاً اور وقت کال کر کے بلا لیا کرتے تھے کہ سبق آج کا ضائع نہ ہو. آپ طلباء کے لیے بڑے شفیق تھے اور طلباء کا وقت بالکل ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے. آپ کی جو تدریسی مصروفیات تھیں نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بیرون ملک بھی آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں، برطانیہ میں، ہالینڈ میں، بیلجیم میں اور دیگر ممالک میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں اور ایران میں بھی آپ نے تدریسی خدمات سر انجام دی ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر میں آپ تبلیغی دورے فرماتے رہے ہیں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے بالخصوص آپ نے جس طرح فرمایا کہ اندرون ملک بیرون ملک کئی جامعات کے اندر تدریس فرمائی. تو اب جاننا چاہیں گے کہ آپ کے جو علماء و مشائخ میں سے بالخصوص جو آج کے بالخصوص تاریخ کے اندر ہمیں چوٹی کے علماء ملتے ہیں، ان میں سے کون آپ کے تلامذہ میں شامل رہا ہے؟ قبلہ مفتی صاحب کے تلامذہ میں ابتدائی طور پر جو افراد تھے ان میں علامہ عبدالستار سعیدی صاحب، آپ کا ایک نام دنیا تدریس میں چمکتا ہے. آپ جانتے ہیں علامہ عبدالستار سعیدی صاحب حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بھی استاد ہیں. تو اس حیثیت سے علامہ عبدالستار سعیدی صاحب پہلے شاگرد تھے دارالعلوم انوار رضا کے. اس کے علاوہ ملک کی بیشتر گدیاں، میرا شریف ہے، عیدگاہ شریف ہے، گولڈا شریف، اسی طرح دیگر علاقے کشمیر کے ڈھانگری شریف، وہاں کے صاحبزادگان بھی آپ سے پڑھتے رہے. اسی طرح بے شمار شخصیات ہیں. ترنول میں کرنل ڈاکٹر سرفراز سیفی صاحب کے تینوں بیٹے مفتی صاحب سے پڑھتے رہے اور انہوں نے اپنے علوم کی تکمیل کی. آخری ایام میں گولڈا شریف سے علامہ پیر سید شمس الدین شمس صاحب بھی پڑھتے رہے آپ کے پاس. اور میں نے دیکھا ہے کہ ملک پاکستان کی جو بڑی بڑی گدیاں اور بڑے بڑے علماء ہیں وہ خصوصاً برکت کے طور پر سبق پڑھنے کے لیے کہ ہمیں شاگردی کا شرف حاصل ہو جائے وہ حاضر ہوا کرتے تھے. جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے شیخ الحدیث اور شیخ الفقہ بڑی کتابوں کے مدرس ہیں علامہ استاد ناصر صاحب جو دریا شریف سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ اکثر اوقات بطور تبرک سبق پڑھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. تو آپ چونکہ اجل اساتذہ کے شاگرد تھے تو بڑے بڑے علماء آپ کے آگے زانو تلمس طے کرنے میں اپنی عزت پاتے تھے اور اس شرف کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے خاندان میں 4 پیر خانوں کے مشائخ کا آنا جانا تھا. قریب ترین ہمارے کھنوال شریف تھا، وہاں کے بھی مشائخ تشریف لاتے تھے کیونکہ میرے والدہ، میرے والد صاحب اور آباء و اجداد کھنوال شریف سے بیعت تھے اور وہاں کے مرید تھے. دوسرا آستانہ ہے قریب ترین سادات کا میرا شریف، وہاں کے مشائخ ہمارے خاندان میں آتے تھے. میرا ایک بھائی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں سے بیعت تھا. اسی طرح جھونگل شریف جو حضرت سلطان بہو کے سجادگان ہیں ان کی گدی ہے، وہ پیر خانہ بھی ہمارے گاؤں میں آتا تھا اور ان کے مریدین بھی موجود تھے. چوتھے نمبر پہ نیاریاں شریف کے بزرگ جو ہیں وہ تشریف لاتے تھے. تو شروع سے ہی ہمارا جو مذہبی ماحول تھا وہ صاحبان طریقت کا بنایا ہوا ماحول تھا اور اس میں ہم نے پرورش پائی ہے. تو جب میں پنڈی پڑھنے آیا تو میں نے
حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر تھے. ان کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی, ان کا میں مرید ہوا. تو قبلہ مفتی صاحب نے ہمیں اپنی بیعت کے حوالے سے یہی بتایا کہ مجھے جو شرف بیعت حاصل ہے وہ گولڑا شریف سے, اور وہی ایک واحد گدی ہے سادات کے ہاتھ پہ میں بیعت ہوا ہوں, اور ان کے ساتھ بے حد عقیدت تھی. قبلہ مفتی صاحب کا گولڑا شریف کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا, اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بہت زیادہ آپ کا آنا جانا تھا, بلکہ پیر نصیر الدین صاحب خود شفقت فرماتے اور قبلہ مفتی صاحب کے پاس اکثر و بیشتر حاضری دیا کرتے تھے, اور وقتاً فوقتاً آپ بغیر بتائے بھی تشریف لے آتے تھے. ایک دفعہ دارالعلوم میں تدریس جاری تھی, کلاسیں لگی ہوئی تھیں, تو قبلہ پیر سید نصیر الدین صاحب بغیر بتائے اچانک تشریف لے آئے, اور آپ نے فرمایا کہ بس میں یہ میرا گھر ہے, اس لیے میں چلتے چلتے یہاں آ گیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا بہار لگی ہوئی ہے. تو قبلہ مفتی صاحب گولڑا شریف سے بیعت تھے, حضرت بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے, اور اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب کو سب سے پہلے خلافت جو ہے طریقت میں علامہ پیر عبداللہ جان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, جی پشاور مرشد آباد شریف وہاں سے تھی. اور اسی طرح آپ کو خصوصی وظائف جو آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے بلا ناغہ, ان کی اجازت آپ کو ڈھانگری شریف سے تھی, پیر محبوب الرحمن محبوبی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور آپ سے نقشبندی سلسلے میں خلافت بھی حاصل تھی. تو چشتی سلسلے میں آپ بیعت تھے, اور 2 نقشبندی درگاہوں سے آپ کو خلافت کا شرف حاصل تھا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی کوئی پیری مریدی کا سلسلہ کیا, آپ نے خود بھی کوئی داخل بیعت کسی کو فرمایا, یا آپ اس سلسلے سے دور رہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. میں نے بارہا قبلہ مفتی صاحب سے عرض کی تو آپ نے انکار فرما دیا. میں نے عرض کی کہ آپ بیعت کریں ہمیں, تو آپ فرماتے تھے کہ میرے پاس تمام اجازات موجود ہیں, اذن وظائف بریلی شریف سے مجھے ہے, حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے تمام وظائف اور تعویذات کی اجازت دے رکھی ہے, لیکن میں نے اس طرف کا بھی توجہ نہیں کی. قبلہ مفتی صاحب کی توجہ واقعتاً عملیات کی طرف, یا جس طرح عاملین کرتے ہیں تعویذات دینا, باقاعدہ آپ نے کبھی تعویذ نہیں دیا. بہت زیادہ کسی کو ضرورت ہوتی تو آپ کسی عامل کے پاس بھیج دیا کرتے تھے, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ قبلہ مفتی صاحب نے کبھی کسی کو تعویذ دیا ہو. البتہ دم ضرور کر دیا کرتے تھے. تو جو باقاعدہ بیعت ہے یا پیری مریدی ہے, آپ نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی. اجازت ہونے کے باوجود, خلافت موجود ہونے کے باوجود, آپ صاحب تقوی اور صاحب ورع تھے. تمام تر شرائط آپ میں شیخ کی پائی جاتی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو کبھی بھی پیری مریدی کو آگے نہیں بڑھایا, بلکہ اپنا سلسلہ تلامذہ کا جاری فرمایا. آپ نے علمی سلسلہ جو ہے اس کو ہمیشہ ترویج دی ہے, اور اسی کی اشاعت میں اپنی پوری عمر گزاری ہے. تو قبلہ مفتی صاحب نے باقاعدہ کبھی بھی کسی کو بیعت نہیں کیا. سر آپ کے خود بھی شب و روز ہم نے دیکھا کہ آپ بالخصوص دارالعلوم رضا میں تدریس فرماتے رہے, نائب مفتی بھی آپ رہے, تو آپ نے بالخصوص مفتی صاحب کے شب و روز کو بہت قریب سے دیکھا ہے. تو آپ نے معمولات کے اندر ان کو مزید کیسا پایا؟ اس حوالے سے کچھ آگاہ فرمائے کہ شب و روز ان کا ملنا ملانا, لوگ افطار کے لیے بھی آ رہے ہیں, طلباء پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں, اور علماء مشائخ ملنے کے لیے بھی آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے مفتی صاحب کو کیسا پایا؟ قبلہ مفتی صاحب تمام اچھی صفات سے متصف تھے. امانت, صداقت, شجاعت, سخاوت, یہ الفاظ ہم سنتے ہیں. ان الفاظ کی جیتی جاگتی تصویر قبلہ مفتی صاحب کی ذات تھی. آپ حد درجہ مدرسے کے معاملات میں محتاط تھے. جو آپ کو چندہ لوگ دیتے, نذرانہ دیتے, اس کو پوری ایمانت داری کے ساتھ آپ استعمال کیا کرتے تھے.
کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اس پیسے کو اللہ تللوں پر اڑایا ہو یا ایسے کام کیے ہوں کہ وہ پیسہ آپ نے ضائع کر دیا ہو. ایک ایک روپے کا آپ حساب لکھتے تھے, ایک ایک پیسے کا. جب 5 پیسے 10 پیسے کا رواج تھا تو اس وقت قبلہ مفتی صاحب 5 پیسے بھی ساتھ لکھتے تھے, 10 پیسے خرچ ہوئے تو وہ بھی لکھتے تھے. آپ کی جو مدرسے کا روزمرہ کا رجسٹر ہے آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک ایک چیز, ماچس آئی اس کا بھی لکھا ہے, جو آمدن آئی 1 روپیہ ملا, 10 پیسے ملے, 1 لاکھ ملا, کوئی اماؤنٹ آپ نے ایسی نہیں چھوڑی جو رجسٹر پہ درج. دینی معاملات کے اندر آپ اس قدر احتیاط کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے. یاد کر دیتے. اسی طرح آپ کا دسترخوان بھی طلباء کے لیے بہت وسیع تھا. جو طالب علم کھانے کے وقت میں حاضر ہو جاتا اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا کرتے تھے, لیکن کھانا بھی انتہائی سادہ ہوتا تھا. قبلہ مفتی صاحب نے کبھی بھی غرور اور تکبر کا اظہار نہیں کیا, اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کیا. چھوٹوں پر شفیق تھے اور بڑوں کا از حد احترام کیا کرتے تھے. اور کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مفتی صاحب نے اپنی علمی برتری کا اظہار کیا ہو یا علمی تعلی کا اظہار کیا ہو. آپ کی ذات اس قسم کے غرور, تکبر اور دکھاوے سے پاک تھی. تو قبلہ مفتی صاحب اساتذہ کے ساتھ بھی شفیق تھے, تلامذہ کے ساتھ بھی. اور مفتی صاحب کا جو تعلق ہے صرف علماء کے ساتھ یا مشائخ کے ساتھ نہیں تھا, بلکہ قبلہ مفتی صاحب ایک کریانہ سٹور والے سے اگر تعلق بنا لیتے تھے تو آخر دم تک اس کو بھی نبھایا ہے. اخبار فروش جو تھا وہ اخبار جس سے لگوائی تھی پہلے دن, وہی آخر تک اخبار دینے آتا رہا. قبلہ مفتی صاحب نے میں نے دیکھا کہ پہلے نوائے وقت پڑھا کرتے تھے. جب غازی ممتاز حسین قادری صاحب کا انتقال ہوا, شہادت ہوئی, تو اس کے بعد آپ نے احتجاجاً نوائے وقت اخبار پڑھنا چھوڑ دیا, اس کو اپنے ادارے سے بند کر دیا. اس کی بجائے اوصاف اخبار لگا لیا کہ اوصاف اخبار والے نے غازی ممتاز حسین قادری کے جنازے کی کوریج کی تھی. اس بنیاد پر آپ نے اپنا وہ 30 سالہ جو معمول تھا نوائے وقت پڑھنے کا اسے چھوڑ دیا اور نیا اخبار اوصاف لگا لیا. تو قبلہ مفتی صاحب ایک تحریکی زندگی گزار کے گئے ہیں. تمام ملک کی بڑی بڑی تحریکوں میں جتنی بھی چلی ہیں, تحریک ختم نبوت ہے, تحریک نظام مصطفیٰ ہے, 1952 کی تحریک ہے, 73 کی تحریک ہے. علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب جب ختم نبوت کا دھرنا لے کے آئے تو آپ نے مجھے فون کیا کہ میں فیض آباد آ رہا ہوں. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا خیمے لگے ہوئے تھے تو آپ رو پڑے. آپ نے کہا یہ کربلائی حسینی خیمے ہیں. تو آپ نے پھر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی خدمت بھی کی اور ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر آپ بالخصوص لنگر لے کر اور کچھ ضروری سامان لے کر فیض آباد دھرنے میں خود بنفس نفیس تشریف لائے. آپ کے ساتھ دوسری مرتبہ آپ جب تشریف لائے مشائخ بھی تھے, علامہ جناب محترم پیر کرنل سرفراز سیفی صاحب, آپ کے بچے موجود تھے. تو سیفیوں کی ایک تعداد لے کے آپ دھرنے میں آئے تھے. تو تعدم زیست میں نے دیکھا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ایک تحریکی زندگی گزاری ہے, لیکن کسی بھی تحریک میں جب آپ شامل ہوتے تو اپنی تدریس, اپنے نظام الاوقات پر اس کو حاوی نہ ہونے دیتے تھے, غالب نہ ہونے دیتے تھے, بلکہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے کہ اپنے معمولات پورے کر کے تحریک کا حصہ بنا جائے. آپ ایک مرتبہ 1953 میں جیل بھی گئے, کم سنی تھی, بلوغت سے قبل کی آپ کی عمر تھی, ابھی آپ بالغ نہیں ہوئے تھے. تو آپ کو پھر یہاں جیل سے نکال کر نابالغوں کی جیل جو لاہور میں وہاں پر منتقل کیا گیا اور آپ کے آرڈر ہوئے. تو آپ نے شروع دن سے ہی 52 میں آپ آئے اور 53 میں آپ جیل میں چلے گئے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں تعلیم اور دین کے لیے تحریک, اس کا نام مفتی محمد سلیمان رضوی ہے. اچھا, قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو برطانیہ سے ایک دفعہ ڈیپورٹ کر دیا گیا, اس کے پیچھے کیا تفصیلات تھیں کہ کس وجہ سے ڈیپورٹ ہوئے اور پھر واپسی کس طرح ہوئی آپ کی؟
قبلہ مفتی صاحب کا ایک دینی مسئلے پر اختلاف ہو گیا تھا، جو لوگ آپ کو وہاں پر لے کر گئے تھے ان کے ساتھ، تو اس اختلاف کی بنیاد پر آپ نے وہاں پر احتجاج کیا، جس کی پاداش میں آپ کو انتظامیہ نے ملک سے ڈیپورٹ کر دیا۔ پھر قبلہ مفتی صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو یہاں سے ایک بہت مہنگا وکیل آپ نے کیا اور وہاں پر مقدمہ دائر کیا، آپ کو فتح نصیب ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ برطانیہ تشریف لے گئے۔ تو ایک معاملہ تھا، ایک مذہبی ایشو تھا، مسئلہ تھا، عقیدے کی بات تھی، تو اس پر آپ کمپرومائز نہیں کیا آپ نے عقیدے برطانیہ کی جو نیشنلٹی تھی اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے حق گوئی کی خاطر ہمیشہ اپنا مفاد قربان کیا ہے، کبھی بھی مفاد کو دین پر، اپنے عقیدے پر غالب نہیں ہونے دیا، کبھی کمپرومائز باطل کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے قبلہ مفتی صاحب کا کردار۔ تو قبلہ مفتی صاحب وہاں سے ڈیپورٹ بھی ہوئے، پھر چلے گئے۔ تو ان دنوں قبلہ مفتی صاحب نے یہ شعر اپنی ڈائری میں لکھا کہ آنے کو تو مسلمان آنے کو تو میں خانے میں، مسلمان آنے کو مسلمان آیا، آنے کو تو میں خانے میں مسلمان آیا، بات اب ہے کہ نکلے تو مسلمان نکلے۔ تو آپ نے اس پر پوری زندگی پہرا دیا ہے اور اسی پر آپ کا وصال ہوا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان مفتی گیا۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تصنیف بھی آپ نے کچھ لکھی، تصنیف فرمائی، اس حوالے سے ذرا تفصیل ارشاد فرمائیں۔ یہ قبلہ مفتی صاحب کی زندگی تدریسی تھی، تدریس آپ نے زیادہ فرمائی، اور آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ نہ تو فتویٰ نویسی کی کہ بیٹھ گئے ہوں اور لگاتار فتاویٰ لکھتے ہوں، اور نہ ہی کوئی تصنیف کا آپ کو شوق تھا۔ ضرورت کے مطابق آپ رسالہ یا کوئی کتاب لکھ دیتے، یا کسی کو فتویٰ لکھنا ہوتا تو آپ لکھ دیا کرتے تھے۔ آپ رؤیت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی رہے 2 سال، تو اس دوران بھی آپ نے کچھ معاملات رؤیت ہلال کے بارے میں لکھے۔ اس کے علاوہ قبلہ مفتی صاحب کے کچھ مقالات ہیں، خطبات ہیں جو تحریری شکل میں پڑھے ہیں، کاپیاں ہیں آپ کی تعلیمی دورانیے کی۔ آپ کے جو متفرق فتاوی جات تھے وہ مجھے جمع کرنے کا شرف حاصل ہوا، 2 جلدوں میں فتاوی سلیمانیہ کے نام سے وہ چھپ چکے ہیں۔ اسی طرح کچھ چھوٹے رسائل ہیں جن میں عادل الصراط فی جواز حیلۃ الاسقاط ہے، عدم فاتحہ خلف الامام ہے، ترجیح النعمان علی ائمۃ الرضوان، اور چند ایک چھوٹے رسائل ہیں۔ ایک خصوصاً آپ نے کتاب لکھی مرزا قادیانی کے عدم فتنہ قادیانیت کے خلاف، سیف سلیمانی علی عنق القادیانی، اور یہ آپ نے اس دورانیے میں لکھی تھی جب آپ غالباً کمیٹی چوک جو مسجد ہے اہل سنت کی، وہاں پر آپ خطیب تھے۔ اس دورانیے میں آپ نے یہ رسالہ لکھا تھا، اور وہاں کے چودھری صاحب ہیں انہوں نے اس کو طبع کروایا تھا، اور اس کی ایک کاپی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ کل آپ کی تصنیفی خدمات ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب کے سفر نامے ہیں، ان کی روداد آپ نے ڈائریوں میں لکھی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، حواشی ہیں کتابوں پر، بخاری، مسلم اور سیاستہ جو آپ پڑھاتے تھے ان پر آپ حواشی باقاعدہ لکھتے تھے۔ تو وہ اگر جمع کیا جائے تو مفتی صاحب کی تصانیف کی تعداد میرے خیال میں 15 سے 20 تک پہنچ جائے گی۔ تو اگر اس پہ کام کرنے والے ہوں، بیٹھ کر کام کریں اور ان کاپیوں کو طبع کریں، تو وہ آنے والی نسل کے لیے ایک بہت قیمتی سرمایہ۔ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سفر حرمین شریفین کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہم نے بالخصوص سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کچھ تصاویر آپ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، تو اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جب حرمین شریفین آپ کی سفر کے لیے آپ روانہ ہوئے، بالخصوص چاہے مکہ المکرمہ یا مدینہ طیبہ میں آپ کو حاضری کا شرف ملا، تو کیا کیفیات تھی ان کے اس سفر کے دوران، اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ غالباً قبلہ مفتی صاحب نے حرمین شریفین کا سفر 60 کی دہائی میں
کیا تھا اور اس میں حج بھی آپ نے ادا فرمایا. اس سال آپ کے ساتھ علامہ محمد نواز صاحب، ڈاکٹر سید عبدالقادر شاہ صاحب، علامہ اورنگزیب صاحب، اور اس وقت کے جو مشہور ترین جید ترین علماء تھے علامہ قاضی اسرار اللہ ککانی صاحب، یہ لوگ اس قافلے میں شریک تھے جب قبلہ مفتی صاحب نے حج فرمایا. اس کے بعد مجھے بھی 2 مرتبہ قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ حرمین کے سفر کی سعادت حاصل ہوئی. تو قبلہ مفتی صاحب سفر انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے معمولات کے مطابق کیا کرتے تھے. نماز کے اوقات کی پابندی، وظائف کی پابندی، اور اپنے کام سے کام رکھنا، وقت پر اٹھنا، وقت پر سونا، جو معمولات آپ کے یہاں پر تھے وہی معمولات آپ کے سفر میں ہوا کرتے تھے. اسی طرح آپ مکہ مکرمہ میں کوشش فرماتے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی. تو آپ نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ مکہ میں سب سے افضل جو عبادت ہے وہ طواف کعبہ ہے، کہ یہاں پر آپ جو بھی عبادت کریں گے دنیا کے کسی کونے میں کر سکتے ہیں. طواف کعبہ ایسی عبادت ہے جو صرف یہیں پر میسر ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ طواف کیے جائیں. اسی طرح مدینہ منورہ میں آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرتے تھے، قصیدہ وردہ شریف پڑھتے تھے، آپ کے وظائف میں بھی شامل تھا. تو قبلہ مفتی صاحب اپنے کام سفر کے دوران خود کیا کرتے تھے، بلکہ ساتھ جانے والوں کی خدمت بھی کرتے تھے، اور کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بڑا ہوں علم میں یا عمر میں اور تم چھوٹے ہو، تم نے یہ کام کرنا ہے، یا کبھی آرڈر دیا ہو، حکم دیا ہو، بلکہ خود کوشش فرماتے کہ میں خود ہی جا کے اپنا کام مکمل کر لوں، میری وجہ سے کسی کو زحمت یا تکلیف نہ پہنچے. تو یہ قبلہ مفتی صاحب کی جو سفری معاملات ہیں، ان میں جو چیز ہم نے بالخصوص دیکھی ہے کہ آپ زیادہ سامان ساتھ نہیں رکھتے تھے، زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے. اکثر اوقات مکہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، وہاں پر آپ ہر پیر شریف اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. تہجد کی آپ نے پوری زندگی پابندی کی ہے تا دم زیست. آخری دن جب آپ کا انتقال ہوا تو تہجد کے وقت ہوا ہے، آپ باوضو تھے، آپ نے تہجد کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد آپ کی طبیعت بگڑی اور آپ داعی اجل کو لبیک. کو وصال با کمال کا جو آپ نے ہلکا سا ذکر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی تفصیل سے ذکر فرمائیں. کئی ہمارے حاضرین سامعین اس بات کو سننا پسند فرمائیں گے کہ آپ کی بیماری کے متعلق زیادہ پتہ نہیں چلا کہ آپ بیمار ہیں. اچانک ہی ایک صدمے کی خبر سب کو سننے کو ملی. تو آپ کی غالباً ایک دن پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو اس آخری ملاقات میں آپ کے ساتھ انہوں نے کیا گفتگو فرمائی اور پھر کیا نصیحت فرمائی، اس بارے میں ذرا گاہ فرمائی. آخری دن جو میری ملاقات ہوئی صبح 8 بجے کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، 1 نومبر تھی، اور 3 نومبر کو قبلہ مفتی صاحب کا وصال ہو گیا. درمیان میں صرف 2 نومبر کا دن تھا. اس دن میری مصروفیت تھی، میں نے گاؤں محفل میں جانا تھا. تو میں قبلہ مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے کمال شفقت فرمائی کہ آپ نے بہت زیادہ وقت عنایت فرمایا. میں جب حاضر ہوا تو وہاں پر آپ کے 2 خادمین موجود تھے، فیضان رضوی اور جاوید رضوی. تو ان دونوں سے ملنے کے بعد جب مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، دست بوسی ہوئی، تو آپ کی آواز جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی اور گلا بیٹھا ہوا تھا. تو آپ کی آواز اس طرح گرجدار نہیں تھی جس طرح عام حالت میں ہوا کرتی ہے. تو میں قریب ہو کے بیٹھ گیا. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مفتی صاحب نے ٹیک لگا لی اور مجھے بھی کہا کہ آپ بھی ٹیک لگا لیں اور بات کریں. تو میں نے قبلہ مفتی صاحب سے بات چیت شروع کی، صحت کا پوچھا. تو آپ نے فرمایا ابھی بس یہ گلے کی دوائی لے رہا ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن طبیعت بہت زیادہ علیل تھی. اس علالت کے باوجود قبلہ مفتی صاحب نے اپنی پوری زندگی کی داستان جو ہے وہ 1 گھنٹے میں مجھے سنانا شروع کر دی. اپنے اساتذہ کا ذکر،
اپنے تلامذہ کا ذکر، تحریکوں کا ذکر، کتابوں کا ذکر، کچھ چیزوں کے حوالے آپ نے پوچھے۔ تو آپ نے مجھ سے یہ سوال بھی پوچھا کہ اس وقت پنڈی کے اندر کتنے افراد ہیں جو حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہیں اور براہ راست ان کے شاگرد ہیں۔ تو میں نے عرض کی حضرت ایک تو آپ ہیں، ایک علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب ہیں، اور ایک علامہ ابو الفتح محمد دین صاحب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو الفتح محمد دین صاحب یہاں پر پڑھاتے رہے ہیں، انوار رضا میں میرے پاس، لیکن 10 سالوں سے وہ کافی علیل ہیں، بستر پہ ہیں، بستر مرض پہ ہیں۔ تو قبلہ مفتی صاحب کے اس سوال سے تھوڑی سی ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ مفتی صاحب کیوں سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت کتنے زندہ ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب بھی بیمار ہیں، ان کے معدے کا غالباً آپریشن ہوا ہے، تو آپ پریشان ہوئے، رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کسی دن میں عیادت کے لیے ضرور جاؤں گا، لیکن کیا پتہ تھا کہ قبلہ مفتی صاحب اب آخری اپنی جو ہے سفر آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور یہ ساری معلومات مجھے دے رہے ہیں۔ پھر گولڈا شریف کے بارے میں بات ہوئی کہ وہاں پر کون کون سے صاحبزادگان ہیں، پھر صاحبزادگان کے بارے میں کچھ خاص باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں، ان کے کردار کے حوالے سے جو ماحول میں باتیں آپ سن رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب کی باتیں انہوں نے کی۔ اس مجلس میں بے شمار بزرگوں کا تذکرہ ہوا۔ حضور ذوالامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی انہوں نے ذکر خیر فرمایا۔ اسی طرح امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا ذکر ہوا۔ آپ نے اس نشست میں بے شمار مشائخ اور علماء کا ذکر سنایا اور کچھ بات ارشاد فرمائی جن کو میں نے یادداشت میں محفوظ کر لیا ہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب نے 1 گھنٹے میں بہت زیادہ معلومات جو ہیں وہ مجھے دیں، اور جو پہلے بھی اکثر اوقات آپ سناتے رہتے تھے، لیکن اس دن بطور خاص کچھ چیزیں جو سوال مبہم تھے وہ بھی آپ نے وہ اجمال کی تفصیل بھی بتا دی، ابہام کا جو خفا تھا اس کو بھی دور فرما دیا۔ اور پھر میں نے عرض کی حضور ابھی آپ آرام فرمائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں ناشتہ آ رہا ہے، آپ ناشتہ کریں اور پھر آپ جائیں۔ میں نے عرض کی حضور ناشتہ تو میں نے کر لیا ہے، بس جمعے کی تیاری ہے، آج جمعہ ہے تو میں ابھی چلتا ہوں، انشاءاللہ جمعے کے بعد اگر وقت ہوا تو میں حاضری دوں گا۔ تو اس رات جمعے کی رات جو تھی میں جمعے کے بعد نہیں جا سکا، تو قبلہ مفتی صاحب نے جاوید رضوی کو کہا کہ سعدی کو فون کرو اور اس کو بلاؤ۔ تو فون اس کا آیا لیکن لیٹ نائٹ آیا، میں اٹینڈ نہیں کر سکا۔ تو بعد میں جب ہفتے والے دن محفل اٹینڈ کر کے گاؤں سے میں واپس آیا تو اس وقت مجھے جاوید رضوی نے بتایا کہ مفتی صاحب کی جب طبیعت تھوڑی سی بگڑی تھی تو مفتی صاحب نے آپ کو یاد کیا اور بلانے کا کہا تھا۔ چونکہ میں گاؤں میں تھا اور میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا، تو بس کیا پتہ تھا کہ قبلہ مفتی صاحب یہ بیماری میں نہیں ہیں بلکہ اپنے سفر آخرت کی طرف جا رہے ہیں اور دنیا سے اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں اور سارا یہ لپیٹ کر لے جا رہے ہیں اپنے سینے میں جو راز و نیاز ہیں، علوم و معارف ہیں جن سے ہم مستفید ہوتے رہے۔ آپ کے تلامذہ مستفید ہوئے، پاکستان کے نامی گرامی علماء و مشائخ مستفید ہوئے، تو بس وہ بابرکت گھڑیاں تھیں جن سے ہم محروم ہو گئے۔ یقیناً قبلہ مفتی صاحب نے ہمیں بہت ہی خوبصورت تعلیمات دی ہیں، تربیت کی ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے جو ہے زاد آخرت۔ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد بالخصوص جب جنازے کا وقت آیا تو ہمارے حاضرین و سامعین اس بات کو بھی سننا چاہیں گے کہ بالخصوص آپ کا جنازہ کس شخصیت نے پڑھایا، راولپنڈی کے اندر جو نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر بالخصوص تدفین آپ کے بائی گاؤں ڈیری چکری کے اندر کی گئی۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جنازہ پڑھانے کا شرف کس شخصیت کو حاصل ہوا، اور بالخصوص تدفین کے حوالے سے کہ میں نے پڑھا کہ لحد میں قبر میں اتارنے کا شرف آپ کو حاصل ہوا، اس بارے میں بھی ذرا آگاہ فرمائیں۔ راولپنڈی میں
پہلی جنازہ جو ہے وہ ریلوے گراؤنڈ میں دار گولڈا کے نبیرہ جناب محترم پیر سید غلام شمس الدین شمس زیدہ مجدون نے پڑھائی ہے، اور اس کے بعد دوسری جنازہ جو ہے وہ پیر سید مراتب علی شاہ جو شیخ الحدیث ہیں، حضرت پیر سید زبیر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، زبیر شاہ صاحب جو مشہور تھے شیخ القرآن، ان کے وہ چھوٹے بیٹے ہیں، انہوں نے نماز جنازہ کی امامت کروائی ہے۔ موقع پر شیخ الحدیث علامہ پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب موجود تھے، اور سادات کی کثرت تھی، مشائخ عظام تھے، علامہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب بغار شریف سے تشریف لائے ہوئے تھے، ہر تعلق رکھنے والا بندہ وہاں پر موجود تھا۔ تو پھر جنازہ جب قبر کے پاس پہنچا تو قبر کے اندر مجھے اترنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے قبلہ مفتی صاحب کو قبر میں لحد میں اتارا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب کے لخت جگر صاحبزادہ عامر رضا صاحب موجود تھے، تو انہوں نے بھی کوشش کی اترنے کی، تو میں نے اشارہ کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ اتار دیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو اس طرح میں نے اپنے ہاتھوں سے قبلہ مفتی صاحب کو لحد میں اتارا۔ زیر زمین بھی روشنی ہو، زمین کے اندر بھی روشنی ہو، لحد میں چراغ رکھ دیا ہے۔ اب قبلہ مفتی صاحب اللہ رسول کے حوالے ہیں، اور وہ جس منزل پہ جانا چاہتے تھے وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کی قبر پہ حاضری دے کر ان سے اکتساب فیض کر سکتے ہیں، اور ان کے اہل و عیال جو ہیں، اہل خاندان جو ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کے ادارے کی کامیابی کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں۔ ہمیں قبلہ مفتی صاحب کی زندگی کو لے کر، آپ کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً کئی ایسی باتیں تھیں جو ہمارے ناظرین قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نہیں جانتے تھے، تو آج کے اس مختصر سے انٹرویو کے اندر قبلہ مفتی صاحب کی جو تعلیمی دور رہا، تدریس کا دور رہا، پھر آپ کے جو دیگر تحریک کے اندر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ جو شامل رہے، چاہے وہ 1953 کی تحریک ہو، یا رہائی غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہو، چاہے سنی اطاعت کونسل کے وہ دن ہوں جب قبلہ مفتی صاحب اس وقت بھی پیش تھے، 73 میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک ہو، اس میں آپ پیش تھے۔ تو یقیناً مجھ سے بہت بہت شکریہ۔ یقیناً کئی ایسے سوال تھے جو ہمارے ذہنوں کے اندر موجود تھے، ہم نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں ہم جان سکیں۔ یقیناً آپ کی جو ایک طویل زندگی بیرون ملک گزری ہے، آپ ہالینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر آپ نے جو زندگی گزاری ہے، وہ اس سلسلے کو ہم ذکر نہیں کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں ناظرین تک ہم قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک کے کچھ دریچوں کا، کچھ حصوں کا ذکر کر سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے جو تلامذہ ہیں ملک بھر کے اندر، اور بالخصوص ان کے جو دیگر اہل خاندان ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی صبر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔